دنیا دار امتحان ہے، خدا نے اس کو کبھی نہیں چھپایا۔ اور اصول یہ یاد رکھو کہ جو اس دنیا کے اندر آیا ہے تو دنیا کو ایبسولوٹ کیوں سمجھ رہا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے اس کو عیاشی کے لیے بھیجا ہے۔ وہ دنیا کو جنت کیوں سمجھ رہا ہے؟ دنیا وہ راستہ ہے کہ جس سے گزر کر جنت کی منزل پر انسان داخل ہو سکتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر وہ تلاش کر رہے ہیں کہ جو جنت میں ملنے والا ہے، تو کہاں سے ملے گا؟ پروردگار عالم قرآن مجید آپ دیکھیے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تو تمہارا یقیناً امتحان دیں گے۔ یعنی میاں تم ہو کس دنیا کے اندر، تم ہو کس خیال کے اندر، تمہارا خیال کیا ہے، تم نے کیا سمجھا کیا ہے کہ دنیا میں تم کو عیاشی کے لیے بھیجا ہے؟ تم کو عیاشی کے لیے نہیں بھیجا، دنیا میں تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ جو عربی سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس ایک کلمے کے اندر پروردگار نے 3 تاکیدات استعمال کی ہیں، 3 انٹینسیفائرز، لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ جو ڈبل انٹینسیفائر کا فائدہ دیتا ہے۔ ایز اے رزلٹ 3 تاکیدات ہیں۔ تو اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ہم تمہارا امتحان لیں گے؟ نہیں، ہم تمہارا بضرور امتحان لیں گے۔ سرٹنلی، شیورلی، فار شور تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ بشیء من الخوف، کبھی خوف کے ذریعے سے، والجوع، بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال، مال میں کمی کے ذریعے سے، والانفس، جیتے جاگتے افراد تمہارے درمیان سے کم ہو جائیں گے، شہادتیں ہو جائیں گی، ہم امتحان لیں گے۔ والثمرات، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، جس کے لیے علامہ نقل نے ترجمہ کیا کہ میوہ دل، تمہاری اولاد کی کمی۔ طریقہ یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کا جنازہ اٹھائے، کبھی یہ بھی امتحان ہوگا۔ تو خدا نے نہیں چھپایا، پروردگار کہتا ہے کہ ہم تو امتحان لیں گے۔ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اے حبیب بشارت اور خوشخبری میرے ان بندوں کو دیجئے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، نوٹ کریں وہ مصیبت ہے وہ مصیبت، مگر ان کے دل کی آواز یہ ہوتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے کب اس دنیا کو ایبسولوٹ لیا؟ ہم نے کب اس دنیا کو ایٹرنل لیا؟ ہم نے اس دنیا کو تنہا نہیں سمجھا، ہم نے اس دنیا کو مقدمہ سمجھا۔ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے کہ ہم حسبتم، کیا تمہارا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے، ان تدخلوا الجنہ، تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تمہارے اوپر وہ پریشانیاں تو آئی نہیں ہیں کہ جو ماضی کی قوموں کے اوپر گزر چکی ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، پریشانیاں، مشکلات آئیں، وَزُلْزِلُوا، اتنے جھٹکے انہیں دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول بھی اور ان کے ساتھ جو افراد تھے وہ بھی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد ہے کہاں؟ الا ان نصر اللہ قریب، یہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ مگر برادر عزیز، جب امتحان ہوگا تو پرفارم آپ کو کرنا ہے، مدد دوسرے انداز سے آئے گی، مگر امتحان کا پرچہ فوراً حل نہیں کر دیا جائے گا، اٹیمپٹ اس اسٹوڈنٹ ہی کو کرنا پڑے گا۔ پروردگار اس فلسفے کو واضح کرنا چاہتا ہے، خدا نے کہاں چھپایا ہے اس بات کو؟ آپ غور فرمائیں، سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ ہے، آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، الف لام میم احسب الناس، لوگوں کا یہ خیال ہے ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لائے، اتنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہم ایمان لائے، اب سب اچھا ہو جائے گا، وہم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ کیا ایسا ہوگا؟ پروردگار فرماتا ہے لقد فتنا الذین، ہم نے تو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی امتحان لیا، ان کا بھی امتحان لیں گے۔ یہ کس دنیا کے اندر ہے؟ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے اندر اس بات کو واضح کیا۔ مولا کہتے ہیں کبھی خدا سے یہ دعا مت مانگو کہ پروردگار میرا امتحان نہ لے، بیکار ہے، اٹس آف نو یوز، بیکار، یہ دعا قبول نہیں ہونے والی۔ خدا نے بھیجا ہے دنیا میں، یہ تو بالکل ایسا ہی ہو گیا کہ ایک طالب علم اسکول میں بھیجا بھی جائے اور وہ کہے میں اسکول میں تو جا رہا ہوں مگر میرا امتحان مت لینا۔ جب تم اسکول میں آئے ہو تو آوارہ نہیں ہو، وہ جو باہر ہیں وہ آوارہ ہیں، تم اسکول میں آ گئے تم آوارہ نہیں ہو۔ جب تم آوارہ نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سیکھنا چاہتے ہو، جب سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھو اور یہ بھی بتاؤ کہ کتنا سیکھا، اسی کی بنیاد پر تمہاری کامیابی یا ناکامی کا اعلان ہوگا۔ اب وہ جو اسکول میں نہیں آئے اور باہر رہ گئے وہ تو آوارہ ہیں،
دنیا میں نہ آنے کا تو آپشن بھی ہمارے پاس نہیں، اس نے بھیج دیا، اس موقع پر خدا نے اختیار نہیں دیا، پروردگار عالم نے دنیا میں بھیج دیا، ہم آ گئے، وہ بلا لے گا ہم چلے جائیں گے، یہاں پر خدا کی طرف سے اختیار نہیں ہے۔ دنیا میں جب ہم ہیں اب پروردگار کی طرف سے اختیار آیا کہ اے انسان اب تیری مرضی ہے، بھیج تو ہم نے دیا ہے، امتحان تو شروع ہو گیا، سیکھنا چاہتا ہے یا نہیں؟ اگر سیکھنا چاہتا ہے تو ایمان لے آ، یہ رسول موجود ہے، اس رسول پر ایمان لے آ، تو اب کیا ہوگا؟ وہ سکھائے گا، تم سیکھو، سیکھ کر پرفارم کرو، کامیاب ہو گئے تو مرحبا، اور ناکام ہو گئے تو نامراد ہو جاؤ گے۔ اب اگر وہ کہے کہ ہاں تو میں تو ایمان لے آیا، جیسے وہ ایمان لایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں ذہنی طور پر کنونس ہوں کہ مجھے امتحان میں اپیئر ہونا ہے۔ جب وہ کنونس ہے کہ وہ امتحان میں اپیئر ہونا چاہتا ہے تو اب برادران عزیز اس کا سوال یہ ہونا چاہیے گا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میرا امتحان کیسے ہوگا تاکہ میں تیاری کروں۔ اس کا یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو میں ایمان لا چکا، اب کس بات کا امتحان؟ ایمان لا چکے اس کا مطلب تمہاری سطح بلند ہو چکی، تم اس بات کو سمجھ چکے ہو کہ اس دنیا میں تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ امیر المومنین یہ کہتے ہیں خدا سے یہ دعا مت مانگو کہ اے پروردگار میرا امتحان نہ لے، تو پھر مولا کیا دعا مانگے؟ مولا کہتے ہیں اموالکم و اولادکم فتنہ، خدا نے مال کو بھی امتحان کہا ہے، اولاد کو بھی امتحان کہا ہے، تو کون ایسا ہے کہ جس کو مال نہیں چاہیے؟ کون ایسا ہے جس کو اولاد نہیں چاہیے؟ اگر امتحان سے ایبسولوٹلی بچنا چاہتے ہو تو پھر تو مال سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، اولاد سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، تو پھر مولا کیا دعا مانگے؟ کہ خدا سے یہ دعا مت مانگو، خدا سے یہ دعا مانگو کہ اے پروردگار، اب الفاظ میرے ہیں، مطلب مولا کا ہے کہ دنیا میں بھیجا ہے تو امتحان تو لے گا، مگر اے پروردگار تجھ سے دعا یہ ہے کہ جو امتحان تو لے اس میں کامیاب کرنا، ناکام مت ہونے دینا، اس امتحان کے نتیجے میں گمراہ نہ ہو جاؤں، میں راہ راست سے ہٹ نہ جاؤں، میں بھٹک نہ جاؤں۔ آپ نے غور فرمایا امتحان کے لیے ایک انسان اگر آمادہ ہے تو عمل کی دنیا میں وہ ترقی کرے گا، وہ آگے بڑھے گا، وہ کہے گا مجھے بتاؤ، مجھے سیکھنا پڑے گا، مجھے عمل کرنا پڑے گا تاکہ سیکھے ہوئے علم کے مطابق میں عمل کروں اور امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، ورنہ میں ناکام رہ جاؤں گا۔